اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، میرا نام محمد علی ہے، میں ترکی سے ہوں۔ انشاءاللہ آج میں نے ترکی کی لکھا ہوا ایک تفسیر قرآن پاک کے ایک تفسیر کے بارے میں تھوڑا سا معلومات دوں گا انشاءاللہ۔ اس تفسیر کی نام رسالہ نور ہے، جو ترکی کی مشہور و معروف علامہ حضرت مولانا بدوالزمان سعید نورسی نے لکھا ہوا ایک تفسیر ہے۔ اس تفسیر 1925 سے 1960 تک کے درمیان میں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت جو ترکی میں بہت سخت بدینی اور الحاد موجود تھا، پھیل گیا تھا، ہر جگہ میں، ہر سکول میں الحاد کی درس دینا شروع ہوا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مولانا بدوالزمان سعید نورسی رحمہ اللہ نے اس دور کے وہ الحاد کے مقابلے میں رسالہ نور کے نام سے ایک تفسیر لکھا ہے، جو پورا مسائل ایمانیہ کو علمی، منطقی، اس عصر کے مطابق، سائنس کے مطابق، سائنس کے ساتھ دلائل کے ساتھ وضاحت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، پورا ایمانی مسائل ثبوت کر رہا ہے۔ رسالہ نور بالکل اس عصر کی فہم کی سمجھ کے مطابق لکھا ہوا ایک تفسیر ہے۔ جو حضرت ایک دفعہ رسالہ نور پڑھے گے، انشاءاللہ اس کے اندر کی لامحدود ایمانی حقائق اپنا آنکھوں سے دیکھے گا انشاءاللہ۔ رسالہ نور بہت اہم ایک تفسیر ہے۔ رسالہ نور تقریباً 55 سے زیادہ لینگویج میں، زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، جاری ہے۔ انشاءاللہ اردو زبان کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے۔ فی الحال 4 کتاب ترجمہ ہو چکے ہیں۔ وہ کتابوں میں سے ایک یہ ہے مقالات، اس کے اندر 33 مقالہ موجود ہے، اور ایمانی مسائل، پورا ایمانی مسائل علمی دلائل کے ساتھ ثبوت ہے۔ اس کے دوسرا کتاب کے نام لمعات ہے۔ اس کے بھی اندر بہت مختلف سارا مسائل اور سوالات کے جوابات موجود ہے۔ اور ایک اور کتاب کے نام مکتوبات ہے، جو مکتوبات کا بھی جو اکثر اس وقت کے کتنے سوالات طالب علموں سے آ گیا، ان کے مطابق معقولی علمی جوابات قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ رسالہ نور کی اصل اہمیت اس عصر سے موجود ہے، کیونکہ اس عصر اکثر لوگ اکثر مسائل میں پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، کیوں ہوتی ہے، کیوں کیسے ہوتی ہے، کیوں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارا سوال موجود ہوتے ہیں، اور الحاد اور یورپ سے اور سائنس سے بہت سوالات آتے ہیں ایمانی مسائل کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں۔ اس لیے ان کے مطابق سب سے بہترین جواب رسالہ نور کی تفسیر کے اندر موجود ہے۔ مثلا کچھ مسائل کس قسم کے مسائل ہے رسالہ نور کے اندر؟ مثلا بسم اللہ کی حکمت اور فائدہ کیا ہے؟ حکمت، ہر چیز کی حکمت۔ اور نماز کی حکمت کیا ہے؟ نماز کے 5 وقت ہونا کی حکمت کیا ہے؟ کیوں 5 وقت؟ اور ہم
دوبارہ یعنی حشر یعنی مرنا کے بعد زندگی علمی دلائل کے ساتھ ہم کیسے ثبوت کر سکتا ہے کہ حشر ہونا چاہیے اور ہو جائے گا. اور سب سے بڑا ایمانی رکن اللہ تعالیٰ کی وجود، یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہے یا نہ یا نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی موجودیت کی وجود کی کیسے ثبوت کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پورا اس کائنات مشتملات کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ اکیلا اس کے چلاتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں معلومات. اللہ تعالیٰ کے زمان سے منزہیت کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت بہترین ایضاحات اور ثبوت. اور اللہ تعالیٰ ایک ہونا کے ساتھ پورا کائنات کیسے چلا سکتے ہیں اس کے بارے میں بہترین ایضاحات اور جوابات. پیغمبر مسیح حق ہے، ہم کسی ثبوت سکتے ہیں کہ پیغمبر مسیح حق ہے اور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پیغمبر ہونا پر ہم کیسے ثبوت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پیغمبر ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ شیاطین اور شرور کیوں پیدا کیا، حکمت کیا ہے، اور حضرت آدم کی جنت سے نکالنا کی حکمت کیا ہے، اور ستاروں اور دوسرا جگہوں میں زندہ مخلوقات ہے یا نہیں، حشر کی میدان کہاں ہے، اور اس کے علاوہ جنت کی کیفیت، حشر کی کیفیت کیسے ہو جائے گا. اس کے علاوہ تقدیر کیا ہے، 1400 سال کے وضوح کے ساتھ تقدیر بیان کرنا ممکن نہ ہو گیا، قد الزمان ایسے ہی بیان کیا. انشاءاللہ پورا لوگوں کے ذہن میں دماغ میں تقدیر کے مسائل بالکل حل ہو جائے گا انشاءاللہ، ایک دفعہ پڑے گا. اور اس کے علاوہ سنت سنیہ کی اہمیت اور حکمت کیا ہے، بیماری کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا بیماری کیوں دیتا ہے اس کی اصل حکمت، بڑھاپا کی حکمت، اور ہم اپنا نوجوانی کی کیسی بقا کی تبدیل، اپنا یہ اس دنیا کی نوجوانی اور زندگی بقا کے لیے کیسے چینج کر سکتے ہیں، ایک باقی نہ ختم ہونے والا ہمیشہ کی نوجوانی کیسے ہم مل سکتے ہیں، کھما سکتے ہیں. اس دنیا کی روح کتنا روح ہے، اور محبت ہم حقیقی محبت کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے طرف کیسے ہم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ملائکہ اور روحانیت ہم کیسے ثبوت کر سکتے کہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارا مسائل، اخلاص اور اخوت کی اہمیت، عالم اسلام کی یہ اختلاف کی اصل سبب کیا ہے اور حل چارے کیا ہے. اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارا اللہ کے بارے میں کیسے رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ کی ثبوت کیسے کرتے ہیں. اور عالمی اسلام کی فی الحال دور و حاضر میں پیچھے رہنا کی اصل وجہ کیا ہے اس کے بارے میں بہت بہترین ایضاح ہے. اور قرآن کے اندر معجزات ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بارے میں کیسے رہنمائی کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارا مسائل، میں بہت کم بتایا، ہزاروں مسائل ہے اجتہاد کے بارے میں، قومیت کے زارار کے بارے میں، اتنا مسائل ہے. رسالہ نور پورا سا پورا وضاحت کرتے ہیں. انشاءاللہ اب حضرات ایک دفعہ رسالہ نور کے مسائل دیکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ دیکھا کہ اس کے اندر ایک سمندر کی علم، ایک بہت بڑا علمی خزانہ ہے. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں تھا ہمارا پاکستانی بھائی یا اردو اسپیکنگ والا بھائی ہندوستان پورا یا اس ایمان حقیقی سے مستفید ہو کر اہل دلالت کے مقابلے ہم اہل ایمان کی ایمان بچا لیں، ہم اہل دلالت اور ملحدوں کے مقابلے میں اسی طرح ایسے مضبوط دلیل ہے، وہ دلیل کے ساتھ وہ کی پیش کر سکتے ہیں، اور وہاں تحت دوسرا ادیان کی اسلامیت کے لینے کے لیے بہت بڑا وسیلہ بنا سکتے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارا پورا سا پورا حقیقی ایمانی مسائل کے سمجھنا اور یہ رسالہ نور سے حقیقی طور پر مستفید ہونا کے توفیق عطا فرمایا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.